آج ایک دوست آئے، چند دن سے آ رہے تھے بیان کروانے کے لیے، تو آج آئے، بیان ہو گیا پکا کہ ٹھیک ہے بیان ہوگا، لیکن اوپر کا مائک نہیں کھولنے دیں گے ہم۔ آپ لوگ اوپر کا مائک کھولتے ہیں کیا؟ کہا ہاں ہم نہیں کھولنے دیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں کھولیں گے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ خطبہ تو نہیں ہوتا لاؤڈ اسپیکر پر؟ ہاں۔ بیان تو لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہوتا؟ ہاں۔ نماز تو لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں پڑھائی جاتی؟ اوپر والے کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں؟ میں نے کہا ویسی جگہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ان اللہ والوں کے غلام ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ایک کو بھی تکلیف دی کچھ قبول نہیں ہے۔ آج اس کو عشق سمجھا جاتا ہے کہ ساری رات دوسرے کو عذاب میں گزار دو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گانا مٹانے آئے ہیں اور امت ناچ کے بہانے ناچ گانا کر رہی ہے۔ امت ناچ کے بہانے اس میں موسیقی ڈالی ہوئی ہے اور بڑے بڑے ڈیکوں سے لوگوں کی رات کی نیند حرام کی ہوئی ہے۔ بوڑھے بد دعائیں، حافظ قرآن بد دعائیں، بیمار بد دعائیں، صحت مند تک بد دعائیں دیتے، رات کو 3 بجے تک بیچاروں کو نیند نہیں آتی۔ اس کو عشق سمجھا ہوا ہے۔ اور تم پہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع سے بڑھ کر عاشق ہو گیا؟ کہاں گیا وہ سب چراغاں؟ کہاں گیا سب وہ چیز؟ کہاں گئے وہ جلوس؟ کہاں گئی یہ سب چیزیں؟ بس چند دن کی عشق۔ جو اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے اس کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر سانس ربیع الاول ہوتی ہے اس کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر تم عاشق ہو؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ چراغ جلاتے؟ آج عورتیں ناچ رہی ہیں، آج روڈ بند کیے ہوئے ایمبولینس میں لوگ مر رہے ہیں اس کے اندر، آج کنڈے کی لائٹ حرام لی جا رہی ہے، آج قوالیاں ہو رہی ہیں، ناچ ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ انڈیا کے گانے پر ناچ ہو رہا تھا، لڑکیاں ناچ رہی تھی، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ یہ عشق ہمارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مبارک اس لیے دیا تھا کہ امت گانے زندہ کریں۔ آج اگر اللہ چند دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گانا اور ناچ اور یہ، آپ مجھے بتاؤ کسی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کسی بادشاہ کی تصویر کو کوئی الگ کر سکتا ہے؟ آپ بتاؤ اس کو فریم سے کوئی نکال سکتا ہے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جالی مبارک اور خانہ کعبہ کی ڈمیاں بنا کر وہاں طواف بھی ہو رہا ہے، وہاں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 15 دن کے بعد نٹ بولٹ کھول کر ٹکڑے ٹکڑے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ کے کر کے پھر اگلے سال کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں۔ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہ عشق ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، فسق ہے یہ۔ اور عورتیں بے پردہ، ناچ گانا چل رہا ہے، گاڑیاں بلاک ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، قوالیاں چل رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، وہ بکواس ان کی جاری ہے وہاں پر۔ بتاؤ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عجائب گھر کے اندر تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ڈھالیں ہیں، جبے ہیں، کئی طبلہ سارنگی بھی ملا؟ طبلہ سارنگی کا کیا واسطہ ایمان والوں سے؟ لیکن آج اگر کوئی عمل نہ کرے، ارے صاحب ان کو عشق ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تیرے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، سنتوں کی اتباع ہے نہیں، ساری رات پریشان لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ بس سال کے اندر 15-20 دن، 1 مہینہ ہو گیا، عورتوں نے میلاد کرنا شروع کیا، ان کی آوازیں باہر آ رہی ہیں، موسیقی کی نعتیں ہو رہی ہیں، فیشن شو کیا ہوا ہے، نماز ہے نہیں، شرعی پردہ ہے نہیں، بس بکرے کاٹ دیے، میلاد شریف ہو گیا، نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا ہو گیا۔ پکڑ ہوگی پکڑ۔ اسی لیے جب آیت آئی سب گناہ معاف کرنے کے بارے میں، سارے شیطان سر پر مٹی ڈال کے رونے لگے۔ شیطان کا سردار آیا، بڑا کہ کیوں رو رہے ہو بھائی؟ کہا یہ آیت آئی اللہ سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ بھائی چھوڑو، میں ہوں نا، میں رسومات اور بدعات میں ان کو لگا دوں گا، وہ اس کو گناہ سمجھیں گے ہی نہیں، تو توبہ کیا خاک کریں گے جو معافی ملے گی ان کو؟ جان بوڑھوں سے پوچھ لو جو بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 40 سال پہلے کوئی ایسی چیز تھی؟ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمان اور دیے جلا کر دیوالی کی نقل کریں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، اور مسلمان ہو کر جاؤ، کتنے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو گناتے ہیں، گھر میں ٹی وی کیوں رکھا ہوا ہے، کیبل کیوں ہے، شرعی پردہ کہاں ہے، بانڈ پیپر اور اس کا کاروبار کر کے لگاؤ اس کے اندر پیسہ، جناب خوب نعت شریف کے پروگرام کراؤ، بینک والے، سودی بینک والے نعت شریف کا پروگرام کرا رہے ہیں سودی پیسوں کے ساتھ۔ ہمارے پیارے شیخ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے فرماتے تھے عمل چاہیے، عمل